ہم ایک اوور ویو بھی لے رہے ہیں ایاز صاحب، جو یہ سال گزرا ہے، نئے سال میں کیا چیلنجز ہوں گے یہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال غلطیاں بھی بہت ہوئیں، لیکن ایک اچھا کام ہوا، ادارے نے فیصلہ کیا غیر سیاسی ہونے کا۔ ویسے تو ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے کہ کچھ نہیں سیکھنا، تو نئے آنے والے سال میں یہ پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کتنا بہتر ہوگا؟ جی فیصلہ یہ ہے بھائی، ایک آپ خانسامہ لیں، اسے کھانے نہیں بنتے، کوشش ہوتی ہے اسے تبدیل کریں۔ پارلیمانی جمہوریت میں یہ 5 ایئرز فکس ٹرم نہیں ہوتی، یہ 5 مہینے بھی ہو سکتی ہے، 10 مہینے ہو سکتی ہے، 5 سال میں 10 الیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی پریزیڈینشل اور اس میں یہ فرق ہے۔ بھائی آپ سے جو ہوا، آپ نے جلت ماری، آپ نے پنگا لیا، آپ نے کچھ ہوا، سنبھالا نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اسباب میں جانا بار بار ہم کہتے ہیں، اور کوئی حل بھی ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس سے نکلنا ہے یا نہیں کرنا، یا ہم تب انتظار کریں گے کہ 5.8 جو ریزرو ہے وہ 2.8 تک پہنچ جائیں اور 1.8 تک پہنچ جائیں، اس کا ہم انتظار کریں گے۔ بھائی آپ جمہوریت کی کرتے ہیں، ریکورس ٹو دا پیپل، بھائی عوام سے پوچھیں کیا آپ چاہتے ہیں۔ لیکن 75 سالوں میں ہم نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے، اس کو روکنا ہے۔ 1954 میں جگتو فرنٹ جیتا تھا، اسے حکومت نہیں کرنے دینی۔ 1970 میں ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے عوامی لیگ کو اعتماد دیا، نہیں ان کو اسمبلی نہیں بلانی، اقتدار ان کو منتقل نہیں کرنا۔ جب بھٹو صاحب معزول ہوئے تو تب کیا بن گیا ریاستی گردان؟ پیپلز پارٹی کا راستہ روکنا ہے۔ یہ جو پودوں میں لگا کے لاہور کے نامور سیاستدان پیدا کیے گئے تھے، کیوں کیے گئے تھے؟ مقصد تھا بھٹو کو روکنا ہے۔ جنرل حمید گل ہمارے مہربان مرحوم دوست جو ہیں، وہ کہا کرتے تھے، فخر سے کہتے تھے کہ IGI میں نے بنائی تھی، اور برملا کہتے تھے پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے، تب پیپلز پارٹی کو روکنا تھا۔ آج کیا ہے؟ عمران خان کو نہیں آنے دیں گے، ٹھیک ہے، دیکھیں جی کوئی بات اور کریں، فیصلہ ہوگی، عمران خان کو نہیں آنے دیں گے۔ وہ آپ یہ قومی مفاد کے چاچے جو ہیں 75 سال سے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ الیکشن کرائیں جو عوام کی رائے ہے، اس کے سر تسلیم ہم کریں۔ ریاست کی نمائندگی ہمارے قرارداد مقاصد میں جو ہم نے وہ پاس کیا جب آئین بنانا تھا، وہ ہم سے نہیں ہوا قرارداد بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی جو ہے وہ مملکت پاکستان میں عوام کے ذریعے بروکار لائی جائے گی، وہ تو لکھا ہوا ہے۔ عمل درآمد کیوں؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ یہ الیکشن نہیں کرانا، یہ نہیں کرانا۔ بڑے بابسوک ذرائع سے ہمیں کہتے کیا بات کر رہی ہے، عمران خان کو نہیں آنے دینا، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں 2023 میں کس طرح راستہ روکا جاتا ہے، روک سکتے ہیں کہ نہیں روکتے، جو ہے عوام کی رائے لیکن جو 2023 کا سال ہے، یہ 1973 کے آئین کی گولڈن جوبلی کا بھی سال ہے، تو آئین پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ لیکن سلمان صاحب، ہم نے دیکھا کہ یہ سال اپوزیشن حکومت میں، حکومت اپوزیشن میں جاتی نظر ہے، لیکن پنجاب میں میوزیکل چیئر کا کھیل ابھی تک جاری ہے۔ آپ نے کچھ پیش گوئیاں کی تھی پچھلے پروگرام میں، آنے والا پہلا سال کا پہلا مہینہ یہ پنجاب کی سیاست میں کیسی تبدیلی لا سکتا ہے؟ ویسے تو جو آوازیں نکلی ہیں نا یہاں سے کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا، تو پاکستانی قوم جان چکی ہے کہ وہ آیا کیسے تھا۔ یہ کھل رہا ہے سب کچھ، اور میں نہیں کھول رہا، یہ پنجاب کے چیف منسٹر نے، جو سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر ہے، اس نے قوم کو بتایا کہ احسان فراموشی کی ایک تاریخ رقم کی گئی۔ ان کو باجوہ صاحب لے کے آئے تھے، اب تو معاملات سارے کھل رہے ہیں، اب تو کورٹ کے معاملات بھی کھل رہے ہیں کہ کون سہولت کار بنا تھا۔ ان کے خلاف تو سہولت کار بھی کوئی نہیں ہے، کس نے کہا تھا کہ کورٹ میں آؤ، کورٹ میں لے کے آؤ؟ تو میرا خیال یہ جو گتھیاں اب سلجھ رہی ہیں نا، اب آگے کی بات جو ہو رہی ہے کہ جو جب تک عوام کی تائید اور حمایت سے لوگ نہیں آئیں گے، کسی کی جرت نہیں ہے اس حکومت کو چھوڑے، جو حکومتیں جیسے آتی ہیں ویسے جاتی ہیں۔ پنجاب کا آپ مجھے بتائیں نا، پنجاب کا میں نے سوال کیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں پنجاب میں؟ میں تو سارا کوئی بات بتائے میری غلط ہوئی ہے پنجاب، بتائیں نا کیا تبدیلی آ کوئی سکتی ہے؟ تبدیلی نہیں آ رہی پنجاب میں۔ میں تو یہاں پر کہتا رہا، یہاں لوگ کہتے رہے کہ وہ عمران خان کے ایک اشارے پہ اسمبلیاں توڑ دے گا، میں نے کہا تھا نہیں ٹوٹیں گی اسمبلیاں، تو نہیں ٹوٹیں گی، لیکن بات پنجاب کی نہیں ہے، بات پاکستان کی ہو رہی ہے۔ پاکستان نے آگے چلنا ہے تو جمہوریت کی اسپرٹ سے چلنا ہے، یہ پاکستان بنا بھی تب تھا، اور جب تک آپ پاکستان کے ثمرات غریب آدمی کے گھر تک نہیں لے کے جائیں گے، پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا۔ اگلے سال کی آپ بات کر رہے ہیں، میں اب بھی کہتا ہوں
کہ معاملات ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں ٹھیک کہ ہے۔ اگر حکومت ذمہ داری ادا نہیں کر رہی تھی تو وہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کون سی ایسی بات کی ہے کہ سنجیدگی سے کہا ہو کہ میرے پاس یہ معاشی ٹیم ہے. میں نے تو کل آپ کو بتایا ہے کہ وہ کون صاحب تھے ڈاکٹر حفیظ شیخ, وہ کون صاحب تھے شوکت ترین. تو بات ہے جب آپ کے پاس معاشی ٹیم نہیں ہے, معاشی پروگرام نہیں ہے, آپ پاکستان کے اندر فس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, انتشار اور خلفشار پیدا کر رہے ہیں, اس طرح آپ نہیں آئیں گے. اب کوئی باجوہ نہیں بنے گا ان کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, 2022 عدم استحکام کا سال تھا, کیا آنے والا سال استحکام جمہوریت کا سال ہم کہہ سکتے ہیں, امید رکھی جائے ایسی؟ دیکھیں پہلے ایک کامنٹ میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا کون کس طرح آیا, اور جس طرح آج کل سٹوریز چل رہی ہیں, فیشن ہے آج کل اس قسم کی سٹوریز چلانے کا. بات یہ ہے کہ جب سچ وقت گزرنے کے بعد بولا جائے نا وہ بے معنی ہوا کرتا ہے. لیکن سچ ہوتا ہے سچ ہی ہے, نہیں نکل آتا ہے کبھی نہ کبھی. ہاں ہر گروپ دیکھیں, نہیں ہر گروپ کا, ہر شخص کا اپنے مفاد کے حوالے سے سچ اپنا اپنا ہو سکتا ہے. آپ کو یہ انڈیپینڈنٹ تحقیق کرنی پڑے گی. میرے نزدیک اگر کوئی ایک سیاستدان ایک بیان دیتا ہے کہ فلاں اس طرح آیا, فلاں کو میں نے اس طرح کیا, تو میں اس بیان کو چیک کروں گا. اگر وہ ایک لاجک اور فیکٹس کے حساب سے ہے تب تو آپ بات مانیں گے, لیکن صرف بیان سے یا کسی کے کالم لکھنے سے جو ہے سچ بدلا نہیں جایا کرتا. جو سچ ہے وہ ہمیں بہت سا پتہ ہوتا ہے, بہت سا نہیں پتہ ہوتا, وقت کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے. 1988 میں کیا ہوا, کس نے کیا, یہ ہمیں بعد میں پتہ لگا. 1990 میں پیسہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوا, بعد میں پتہ لگا. لیکن ماضی کی بجائے اب ہے 23 میں چیلنجز کیا ہیں. دیکھیے اگر تو موجودہ سیاست اسی انداز میں چلے گی تو بھول جائیے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس ہی سب سے بڑی دشمن ہے پاکستان کی اکانومی کی. یہ سمجھنا بہت جو ہے وہ ضروری ہے, اور اس کو آپ کو بدلنا پڑے گا اس سیاست کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ جو ہم کہتے ہیں نا 5.78 ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے رہ گئے, اس میں اس پیسے کو بھی یہ شامل کر رہے ہیں جو پیسہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے سعودی عربیہ سے ملا ہوا ہے, چین سے ملا ہوا ہے. اگر وہ پیسہ نکال دیں تو آپ کے جو بیلنس ہے وہ بس 1 بلین ہی رہ جائے گا. یوں کی خواہشات پوری ہو جائیں گے تو جو ہے اس لیے میرے نزدیک اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ نظام کو اگر آپ آگے چلائیں گے تو میرا نہیں خیال اکانومی بہتر ہوگی. اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس خوف سے جو آپ کے اوپر چھایا ہوا ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس وقت ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو, اور اس کا طریقہ الیکشن ہے. اور دیکھیے پارلیمانی نظام یہ بھی سوال ہے نا کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, تو صافی صاحب یہ سال الیکشن کا سال ہوگا؟ بالکل الیکشن کا سال یہ ہو سکتا ہے. اکتوبر کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے الیکشن کا کوئی ماحول پیدا ہو جائے. اور جو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے اگر اس جی صافی صاحب. نہیں سر ابھی کروا دیتے ہیں سر, خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو حقیقت ہے اسی پہ بات کرتے ہیں. اگر دل خوش کرنے کے لیے آپ کو کوئی خاص کمنٹ چاہیے تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن میرے خیال میں فی الوقت جو ہے کبھی کبھی دل خوش کر دیا کریں, نہیں ہے اینڈ آف دا ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں. دل تو آپ خوش اس لیے ہے بھی کہ پرویز الہی صاحب بیٹھے اور ہم انتظار میں کہ بگوال کی, جی سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بگوال کی روڈ بنے گی تو پھر ہم چکوال آسانی سے آتے جاتے رہیں گے. یہ سال سب سے لکی رہا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے, کیونکہ وہ 10 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں. آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اکتوبر میں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت بلدیاتی انتخابات سے گھبرا رہی ہے, تو عام انتخابات کیسے کرائے گی؟ اسلام آباد میں آج عدالت کے حکم کے مطابق بلدیاتی انتخابات ہونے